ظالموں، تم گھورے پر اگی ہوئی ہریالی اور جھوٹی ملمہ کاری کی طرح بے قیمت ہو۔ کس بری طرح تم نے اپنی عاقبت خراب کی ہے۔ اب غضب الہی کے لیے تیار رہو، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے۔ کیوں ستم گرو، آنسوؤں سے منہ دھو رہے ہو؟ ہاں، رو، تم رونے کے مستحق ہو، ہنسنے سے زیادہ رو۔ تم نے اپنے دامن پر وہ دھبا لگایا ہے جو دھوئے دھوئے نہیں چھوٹے گا۔ کوفے والو، یہ اندھیر کے خاتم النبیین کے بیٹے اور سردار جوانان جنت کو قتل کر ڈالا۔ بے حمیتوں، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ امن، جائے پناہ، صلح و آشتی کی آماج گاہ اور مینار ہدایت تھا۔ اور تو کرو، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے ہو۔ تمہارے مسائی عبث، کوشش بے سود، ذلت و خواری کے خریداروں، تم عذاب میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر حق فروشو، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو پاش پاش اور ان کے حرم کو بے پردہ کیا۔ کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا اور کن کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین کی حرمت ضائع کی۔ کوفیو، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدعمالی نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سنو، تم حیران ہو، اس واقعے سے آسمان نے خون برسایا۔ ٹھہرو، عذاب آخرت اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جبکہ نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ ہاں، یقین مانو، یہ مہلت کے لمحے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ وقت قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انتقام کی گھڑیوں کو قریب سمجھو، اور داور محشر گناہ گاروں کی گھاٹ میں ہے۔ کوفیو، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو؟ تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت، میری حرمت اور میرے ناموس کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میرے گھرانے کی کچھ ہستیوں کو اسیر بنایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ کیوں؟ میرے احسانات، رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی؟ یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں اور میری آل اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا؟ اہل کوفہ، اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو شداد اور اس کی امت کا ہوا۔ بازار کوفہ میں شہزادی زینب کے خطبے نے ایک ہلچل سی مچا دی۔ ہر طرف آدمی ہی آدمی، تمام شاہراہیں لوگوں کی کثرت سے چھلک رہی تھیں، مگر جسے دیکھو رنگ اڑا ہوا، منہ کھلا ہوا، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسیروں کے قافلے کو دربار میں لایا جائے۔ ادھر فرمان نکلا، ادھر سرکاری کارندوں نے رسن بستہ اسیروں کو راج محل کے دروازے تک پہنچا دیا، اور یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا۔ یہاں اہل بیت اطہار بے پردہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے، اور دوسری طرف سلطنت کے نشے میں ڈوبے ہوئے یزید کے پیروکار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد جو بغور جائزہ لے رہا تھا قیدیوں کا، اتنے میں اس کی نظر ایک ایسی عورت پر پڑی کہ جس کو تمام عورتیں گھیرے میں لیے ہوئے کھڑی تھیں۔ اس کے بعد تمام عورتوں کو ہٹایا گیا تاکہ اس عورت کو دیکھا جا سکے۔ پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد کو غصہ آیا، تمام عورتوں کو ہٹایا، لیکن
جناب فضہ کنیز فاطمۃ الزہرا ڈھال بن کر شہزادی کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ اے ظالم، نہ ہٹوں گی۔ ایسے میں ابن زیاد نے ایک کوڑا جناب فضہ کو مارا۔ جناب فضہ نے تڑپ کر کہا، اے دربار والو، تم میں سے کوئی حبش کا رہنے والا نہیں ہے؟ میں حبش کی شہزادی فضہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ تمام حبشیوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور کہا، اے ابن زیاد، تیری یہ مجال، تیری یہ ہمت کہ تو نے ہماری شہزادی پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ منظر دیکھ کر ثانیہ زہرا سے پائے ضبط نہ رہی۔ نجف کی طرف رخ کیا، کربلا کی طرف رخ کیا۔ اے بابا، اے ماں جائے، آج زینب اتنی غریب ہو گئی، اتنی تنہا کہ کوئی ہمارا یار و مددگار نہیں۔ ایسے میں ایک عورت نے منتہائے جرأت و طلاقت سے جواب دیا، اے پوچھنے والے، یہ علی کی بیٹی زینب ہیں۔ زینب کا نام سنتے ہی زیاد کا کلیجہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا، موت کے گھاٹ اتارا اور تمہارے ناپسندیدہ ارادوں کو بے نقاب کر دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ فاتح خیبر اور صاحب ذوالفقار کی بیٹی کو جلال آیا، اور آپ نے اپنے اقتدار شکن اور سلطنت فشار انداز سے کیوں خطاب فرمایا؟ شکر ہے اس معبود یکتا کا جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں عزت دی اور ہمارے گھرانے کو کمال طہارت کا شرف بخشا۔ ابن زیاد، بے آبرو وہ ہوتا ہے جو سیاہکار و بداتوار ہو، نیز جھوٹا وہ بنتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرے، قانون کے پرزے اڑائے، اور وہ ہم نہیں کوئی اور ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی۔ ہاں، خاندان رسالت کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ انہیں شہادت جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ خدا نے جو چاہا وہ انہوں نے کر دکھایا۔ یہ قتل گاہ سے گزرے اور گنج شہیدہ میں محو آرام ہو گئے، مگر یاد رکھنا پسر زیاد، وہ جو سب کا داد رس ہے، آخری فیصلے کے لیے وہ بہت جلد تجھے اور انہیں اپنی عدالت میں طلب کرنے والا ہے، اور جب آمنا سامنا ہوگا تب دیکھنا مظلوم کی فریاد کیا رنگ لاتی ہے اور خون ناحق کیا اثر دکھاتا ہے۔ مر جانا کے جائے تیری ماں کی کوکھ اجڑے، وہ تیرا سوگ منائے۔ سن، ہاں سن، داور محشر جس دن انصاف کرے گا اس دن تجھے پتا چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ابن زیاد، تو نے ہمارے بڑوں کو تہے تیز کیا، ہمارے سایہ دار شجر کی شاخیں کاٹ دی، ہمارے پھولے پھلے درخت کو جڑ سے نکال ڈالا۔ اب اگر قلب و جگر کی آگ یوں ہی بجھتی ہے تو پھر سمجھنے کو سمجھ لے، ٹھنڈک پڑ گئی۔ وار کی باڑ جیسے اس تیز جواب سے خدا کے دشمن زیاد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ چٹیلے ناک کی طرح بل کھا کر اس نے بڑی بےتابی سے کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے کنبے کی کیا گت بنائی اور تمہارے بھائی پر کیسا حشر توڑا۔ بات اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی، اقدار و نظریات کی کھلی توہین۔ اس کے علاوہ ابن زیاد انتہائی شقاوت کے ساتھ عقیلہ بنی ہاشم کے طہارت نسب، تقدس مآب خاندان اور زینب کے فخر کائنات عزیز اور شہید بھائی کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ بنا بریں ثانیہ زہرا کے تیور بدلے اور معلوم ہوا کہ برق و آتش کا ایک چشمہ تھا جو ابل پڑا۔ ارشاد ہوا، کربلا کی پاسبان اور حسینیت کی نگہبان نے کوفے کے فرما رواں کو رد کرنے میں جو دلیری دکھائی اور اسے نیچا دکھانے میں جس بے جگری سے کام لیا، وہ شجاعت و شہادت کی تاریخ میں ایک انوکھی مثال ہے۔ امید کے خلاف بھڑکتے ہوئے شعلوں کا پے در پے ہجوم اور توقع کے برعکس
لپکتے ہوئے کوندوں کی لگاتار یورش سے ابن زیاد ہکا بکا رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس میں سکت نہیں رہی، غرور ٹوٹ گیا، اس کی سیاست جواب دے گئی اور ریاست زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ احساس کمتری کے بوجھ سے اس کے اعصاب پچھی ہو گئے تھے، کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ بالآخر کھسیان پن مٹانے کے لیے سالم نے اپنی زبان کھولی تو اس عنوان سے: تمہارے سرکش بھائی اور خاندان کے دوسرے باغی افراد کے قتل سے خدا نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ ختم المرسلین کی نواسی نے چشم خونبار سے ماحول پر ایک نظر ڈالی۔ صورتحال کا